السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ حدیث کا ایک ٹکڑا، حسبنا کتاب اللہ، آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت بیماری کی حالت میں تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کاغذ اور دوات لاؤ، میں کچھ تحریر کر دوں، کچھ لکھ دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے دوسرے صحابہ تھے، ان کو یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی تکلیف جو ہے بہت زیادہ ہے، تو حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ اس وقت کیا ہے، کافی ہے۔ تو اس کو جو ہے منکرین حدیث کس اعتبار سے ان الفاظ کو لیتے ہیں، آج اسی چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ منکرین حدیث وہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا، اس سے مراد وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھایا صحابہ کو بھی کہ ہمیں قرآن مجید کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ ایسا انہوں نے یہ مفہوم جو ہے منکرین حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری کتابوں میں بذات خود لکھا ہوا ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کے الفاظ، یقینی بات ہے صحیح بخاری میں یہ الفاظ آتے ہیں، موجود ہیں، لیکن اس سے مراد، کتاب اللہ سے مراد صحابہ کرام کیا لیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود کتاب اللہ سے کیا مراد لیتے تھے، اس چیز کا سمجھنا لازمی چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کتاب اللہ سے کیا مراد جو ہے لیا ہے، اس چیز کو سمجھنا یہ لازمی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا یعنی کتاب اللہ سے، صرف کتاب اللہ سے جو ہے مراد لیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مکمل شریعت کو، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کو اللہ کے نبی جو ہے کتاب اللہ ہی کہتے تھے، سمجھتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ کتاب اللہ جب وہ لفظ استعمال کرتے تھے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی مکمل شریعت کو مراد لیتے تھے، صرف اور صرف قرآن مجید کو وہ شمار نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید کو بھی اور حدیث رسول کو بھی کتاب اللہ میں شامل کرتے تھے۔ آئیے سمجھتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے درمیان جو ہے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، ہم آپ کو قسم دیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا جی ٹھیک ہے، اے اللہ کے نبی، آپ قرآن یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق جو ہے فیصلہ کریں ہمارے درمیان۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا بیٹا ہے، اس کے گھر کام کرتا ہے، اس نے اس کی بیوی سے کیا کیا، زنا کیا ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے 100 بکریاں دیں اور ایک خادم دیا ہے۔ تو میں نے علماء سے پوچھا تو علماء نے کہا ہے کہ آپ کے بیٹے پر 100 کوڑے آتے ہیں اور 1 سال جلا وطنی آتی ہے، 1 سال جلا وطن کر دینا یہ شریعت میں آتا ہے، تو مہربانی کریں آپ ہمارا فیصلہ قرآن یعنی ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کریں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں بذات خود۔
صحیح بخاری میں ہیں الفاظ، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ جل ذکرہ، اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، المئۃ شاۃ والخادم رد علیک، کہ 100 بکریاں اور خادم جو ہے یہ جو لڑکا ہے اس کے والد کو واپس کر دی جائیں گی۔ وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بیٹے پر جس نے زنا کیا ہے، جس لڑکے نے، اس پر جو ہے جلد 100 100 کوڑے ہوں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، وتغریب عام، اور 1 سال جلا وطن کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی کو وغدو یا انیسو یا انیسو، یہ بھی پڑھا گیا ہے، اے انیس تو جا علی امرأۃ ھذا، اس شخص کی بیوی کی طرف تو جا، فإن اعترفت فرجمها، اگر وہ زنا کا اعتراف کرتی ہے اس کو رجم کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ سنا دیا، فغدا علیہا فاعترفت فرجمها، تو صحابی رسول گئے اور عورت نے زنا کا جو اعتراف کیا، پھر اس عورت کو رجم کر دیا گیا، یعنی وہ عورت شادی شدہ تھی۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے جو شادی شدہ نہ ہو اگر وہ زنا کرتا ہے اس پر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال جلا وطن ہے، اور جو انسان شادی شدہ ہے زنا کرتا ہے اس پر کیا ہے، رجم ہے۔ اب یہ جو ہے مسئلہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا لاقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان، قسم اٹھا کر کہا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی اصطلاح جو ہے مکمل شریعت پر استعمال کیا کرتے تھے، مکمل شریعت پر، نہ کہ صرف قرآن مجید پر، بلکہ کتاب و سنت، حدیث، قرآن اور حدیث دونوں پر اللہ کے نبی کتاب اللہ کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ شریعت الہیہ مکمل اس میں داخل مراد سمجھا جاتا تھا۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بذات خود سمجھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے تھے کتاب اللہ سے۔ صحیح بخاری میں ہے، الفاظ آتے ہیں الرجم فی کتاب اللہ حق من زنا اذا احسن، لمبی حدیث ہے، الفاظ جو ہے یہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے ہی فقیہ صحابی تھے، وہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کے گزرنے سے، یعنی زمانہ جو ہے گزر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو زمانہ، جو خیر و برکت کا زمانہ ہے، وہ گزر رہا ہے تیزی سے۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، بہت زیادہ زمانہ گزر جانے کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا لوگ جو ہے رجم کا انکار کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کتاب اللہ میں رجم نہیں ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ کتاب اللہ میں رجم نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ تو انہوں نے یہ کہا الرجم فی کتاب اللہ حق من زنا اذا احسن، رجم جو ہے اللہ کی کتاب میں یہ ثابت ہے اس انسان کے حق میں، اس انسان کے بارے میں
جس نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ تھا، اس نے زنا کیا، اس کے بارے میں کتاب اللہ میں رجم کا حکم ثابت ہے، حق ثابت ہے۔ اب قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے، تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود جو ہے کتاب اللہ کی اصطلاح جو ہے مکمل شریعت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، مکمل شریعت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ الرجم فی کتاب اللہ حق من زنا اذا احسن، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو حسبنا کتاب اللہ، اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ اس کا معنی مفہوم یہ بن جائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کافی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کافی ہے، یہ مراد ہوگی۔ اور جو لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ جو کہے ہیں اور ان کی مراد یہ تھی کہ ہمیں قرآن مجید کافی ہے، تو یہ معنی غلط ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ سے صرف اور صرف قرآن مجید مراد نہیں لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن مجید مراد نہیں لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔